کیا آپ نے کبھی سوچا ہے قیامت صرف ایک دن کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اثر آج سے ہی شروع ہو چکے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں 1400 سال پہلے بتائی تھی، آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ پہلی نشانی، سچ جھوٹ بن جائے گا، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، سچ کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت میں خیانت ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور دوسری نشانی ہے، بچے والدین پر حاکم ہوں گے، ماں باپ کی بے عزتی کریں گے، غصے میں جواب دیں گے، فرض بھول جائیں گے۔ آج کا حال دیکھو، فون امپورٹنٹ ہے، ماں باپ نہیں۔ اور تیسری نشانی ہے، زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی، شرم ختم ہو جائے گی، گناہ نارمل ہو جائیں گے، توبہ مذاق ہو جائے گا۔ گناہ کرتے وقت ڈر نہیں ہوگا، لیکن لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر ہوگا۔ چوتھی نشانی ہے کہ مسجد تو بھری ہوگی لیکن دل خالی ہوگا، نماز ادا تو ہوگی پر اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، قرآن پڑھا تو جائے گا پر عمل نہیں کیا جائے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ پانچویں نشانی ہے، عورت مردوں جیسی ہوگی اور مرد عورتوں جیسے ہوں گے، فطرت الٹ جائے گی، لباس اور سوچ دونوں بگڑ جائیں گے۔ چھٹی نشانی ہے، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، دن پل جیسے گزریں گے، بیزی ہونے کے باوجود سکون نہیں ملے گا، ایک سال مہینے جیسا ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے جیسا ہو جائے گا۔ ساتویں نشانی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، عالمہ دین کم ہو جائیں گے، جاہل مشہور ہو جائیں گے، غلط لوگ فالو کریں گے۔ آٹھویں نشانی ہے کہ امانت کو کھیل سمجھا جائے گا۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتی، امانت ہوتی ہے ذمہ داری، امانت ہوتی ہے رشتے، امانت ہوتا ہے کسی کا بھروسہ۔ آج کا حال یہ ہے، دوست دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، بزنس میں جھوٹ نارمل ہو گیا ہے، شادی کے بعد وفاداری ختم ہو گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے قیامت کا انتظار کرو۔ نویں نشانی ہے، جب برے لوگ لیڈر بن جائیں گے، لوگ ووٹ دیں گے لیکن صرف فائدے کے لیے، سچ بولنے والا پیچھے رہ جائے گا اور جھوٹ بولنے والا آگے ہو جائے گا۔ آج شریف انسان کو کمزور کہا جاتا ہے، ظالم انسان کو سمارٹ مانا جاتا ہے، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ 10ویں نشانی ہے کہ مسجد صرف نام کی رہ جائے گی، مسجد کھڑی ہوگی لیکن روح ختم ہو جائے گی، نماز تو ہوگی لیکن خشوع نہیں ہوگا، قرآن ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، بیان ہوں گے لیکن اثر نہیں ہوگا، لوگ مسجدوں کو سجائیں گے لیکن اپنے دلوں کو نہیں۔ 11ویں نشانی ہے، فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ آج ایمان کا سودا ہو رہا ہے، دنیا کے لیے دین چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ 12ویں نشانی یہ ہے کہ جب علم کم ہو جائے گا اور بے حیائی زیادہ ہو جائے گی، علم والے تو ہوگے لیکن کم ہوگے اور بولنے والے زیادہ ہوگے، بنا علم فتوے اٹھائیں گے، بنا سوچے بیان کریں گے، بنا دلیل بات کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تھوڑا رک کر سوچو، اگر یہ سب نشانیاں آج پوری ہو رہی ہے تو سوچو قیامت کتنے قریب ہوگی۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر بات کرتے ہیں لیکن اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں۔ سب سے خوفناک بات تو یہ ہے کہ قیامت تب نہیں ہوگی جب دنیا ختم ہوگی، بلکہ قیامت تب ہوگی جب ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں اندھیروں کے فتنوں سے بچا، ہمارے دل کو زندہ رکھ اور موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما۔ 13ویں نشانی یہ ہے، جب دل پتھر ہو جائیں گے، لوگ ہنس کر گناہ کریں گے اور رونا بھول جائیں گے، گناہ دیکھ کر دل نہیں کانپے گا، ظلم دیکھ کر درد نہیں ہوگا، کسی کی موت بھی صرف نیوز بن جائے گی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ اور آج کا حال بھی تو یہی ہے۔ ہم اسکرین پر سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن محسوس کچھ بھی نہیں کرتے۔ 14ویں نشانی یہ ہے کہ جب حلال مشکل اور حرام آسان ہو جائے گا، حلال کمائی میں محنت اور حرام میں شارٹ کٹ ہوں گے۔ آج کا زمانہ یہی چل رہا ہے۔ جھوٹ بول کر پیسہ کمانا اسمارٹ طریقہ بن گیا ہے اور سچ بول کر رہنا بے وقوفی ہو گئی ہے۔ لوگ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ 5ویں نشانی ہے، رشتوں میں مطلب آ جائے گا۔ ماں باپ، بھائی بہن، سب رشتوں میں لوگ فائدہ اور نقصان ہی دیکھیں گے۔ جب تک مطلب ہوگا تب تک ہی عزت ہوگی، مطلب ختم تو رشتہ ختم۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ 16ویں نشانی یہ ہے کہ موت عام ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے موت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ، بیماری اور اچانک موتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے۔ 17ویں نشانی ہے، لوگ صرف دکھاوا کریں گے۔ عبادت ہوگی لیکن صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہوگی۔ سجدہ لمبا، دل خالی ہوں گے، زبان میٹھی ہوگی، نیت گندی ہوگی۔ یہ ریاکاری بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اور سب سے دردناک حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سب کچھ کھو کر بھی جی لیتا ہے، لیکن جب ایمان کھوتا ہے تو زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اور آخری زمانے کے انسان کو نماز بوجھ لگے گی، قرآن شریف سمجھنا مشکل ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا امپاسبل ہو جائے گا، اور پھر بھی کہیں گے دل تو ہمارا صاف ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے دل کتنا ہی صاف ہو۔ ذرا سوچو، اگر آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائے تو کیا وہ ہمیں اپنی امتی کہہ کر خوش ہوں گے، یا پھر رو کر کہیں گے میری امت کو کیا ہو گیا؟ یا اللہ، ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، ہمیں ڈوبنے سے پہلے اپنی طرف کھینچ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قیامت کا سب سے بڑا فتنہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔